بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 مئی 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ G20 تمام ممالک سفری پابندیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ G20 کے وزراء تجارت اور سرمایہ کاری نے سعودی عرب کی صدارت میں آن لائن اجلاس کے اختتام پر مشترکہ بیان جاری کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزراء تجارت سرمایہ کاری نے مطالبہ کیا کہ زرعی غذائی اشیاء کی برآمد پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ وزراء تجارت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے مل کر نمٹا جائے گا۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر کرونا کے وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ وزراء تجارت نے 2 طرح کے حفاظتی انتظامات کا عزم ظاہر کیا۔ اول تو وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے مختصر مدت کے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوم WTOs اور کثیر فریقی تجارتی نظام میں ضروری اصلاحات لانے کے لیے طویل مدتی اقدامات ہوں گے۔ وزراء تجارت نے عالمی تجارت اور سرمایہ کاری اور بین الاقوامی امدادی سامان کی ترسیل پر وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ مل کر کوششوں کا عزم ظاہر کیا۔ وزراء تجارت نے بیان میں امدادی سامان کی ترسیل، طبی ساز و سامان اور کرونا وائرس سے متعلق ضروری خدمات پر عائد پابندیوں سے نمٹنے کا بھی عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس قسم کی پابندیاں عارضی، شفاف اور متوازن ہوں۔ بیان میں تجارتی عمل میں آسانی پیدا کرنے سے متعلق WTO کے معاہدے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ وزراء تجارت نے مطالبہ کیا کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے نجی حفاظت کے آلات اور طبی ساز و سامان بڑے پیمانے پر تیار کی جائیں۔ بزنس اور ڈیجیٹل خدمات کو فروغ دیا جائے۔ تمام ممالک بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ G20 میں شامل وزراء مواصلات نجی اداروں کے ساتھ مل کر بڑی بری، بحری اور فضائی نقل و حمل کو بہتر بنائیں۔ مسافر طیاروں کو سامان برداری میں تبدیل کر کے ایئر کارگو میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ 2000 سے زائد نئے کرونا کیسز، 9 ہلاکتیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا میں مبتلا مزید 2307 افراد کی تصدیق ہونے کے بعد کووڈ-19 کے مجموعی مریضوں کی تعداد 49,176 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 میں مبتلا 9 مریض ہلاک جبکہ 2818 مریض صحت یاب ہوئے۔ جمعہ کو 15 مئی کو جدہ میں 444 مریضوں کی تصدیق ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ میں 443، ریاض میں 419، مدینہ منورہ میں 152، دمام 148، الحفوف 128، الدریہ 66، تبوک 62، الجبیل 56، طائف 41، الزہران 40، ینبع 40، بریدہ 33، الخبر 30، بقیق اور بیش میں 25 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس کے علاوہ باقی مریض سعودی عرب کے دوسرے علاقوں میں سامنے آئے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ اب تک کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 292 ہو چکی ہے جبکہ اس مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 21,869 تک پہنچ چکی ہے۔ 3 سعودی ایئرپورٹس مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں شامل۔ سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 اور دنیا کے ٹاپ 100 ایئرپورٹس میں شامل ہو گئے۔ اخبار 24 نے محکمہ شہری ہوابازی کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے بہترین ریجنل ایئرپورٹس کی فہرست میں پہلے اور مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بیسٹ ریجنل ایئرپورٹس میں دوسرے اور مشرق وسطیٰ کے ٹاپ 10 ایئرپورٹس میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 سے 20 ملین افراد کو سفر کی سہولت فراہم کرنے والے بین الاقوامی ایئرپورٹس میں 10ویں نمبر پر ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ مشرق وسطیٰ کے ٹاپ ایئرپورٹس میں 7ویں پوزیشن پر ہے جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ورلڈ بیسٹ ایئرپورٹس میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔
غلاف کعبہ اور دروازے کے خطاط عبدالرحیم بخاری۔ کعبہ شریف کے دروازے اور قصوہ پر کتابت کرنے والے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو 9 عمری سے ہی خطاطی کا شوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے قصوہ کعبہ کمپلیکس میں شمولیت اختیار کی۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن نے قصوہ کعبہ کے قدیم ترین خطاط عبدالرحیم بخاری کو معروف تاریخی شخصیات کے طور پر پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا کہ شاہ عبدالعزیز آل سعود کے عہد میں انہوں نے قصوہ کعبہ فیکٹری میں عملی طور پر خدمات کا آغاز کیا اور اپنی محنت اور مثالی کارکردگی کی بنیاد پر وہ اپنے شعبے کے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ خطاط مکی عبدالرحیم امین بخاری 1917 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے انہیں خطاطی کا شوق تھا۔ خطاط مکی عبدالرحیم بخاری نے محض 15 برس کی عمر میں یعنی سال 1932 میں غلاف کعبہ بنانے والے ادارے قصوہ کعبہ میں شمولیت اختیار کی۔ کچھ ہی عرصے سے انہیں مثالی کارکردگی کی بنیاد پر شعبہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1363 ہجری میں کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کرنے کے احکامات جاری کیے۔ خط الثلث کے ماہر شیخ عبدالرحیم بخاری نے کعبہ شریف کے دروازے پر اپنے فن کو اجاگر کیا۔ شیخ عبدالرحیم بخاری کو 1382 ہجری میں قصوہ کعبہ فیکٹری کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں 1399 ہجری میں شاہ خالد آل سعود کے حکم پر انہوں نے کعبہ شریف کے دروازے پر خطاطی کے فن کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ خطاط باب کعبہ شریف عبدالرحیم بخاری کا انتقال 1418 ہجری سال بمطابق 1998 میں ہوا۔ ان کے بنائے ہوئے نقش اور خطاطی آج بھی کعبہ شریف۔ جرمنی میں مقیم کورونا سے متاثر سعودی ڈاکٹر پر کیا گزری؟ جرمنی میں مقیم کورونا کا شکار ہونے والے سعودی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے مرض کے بارے میں والدین کو اس لیے اطلاع نہیں کی کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ مرض میں مبتلا ہونے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ہڈیوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر حسن نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کووڈ-19 کا کس طرح شکار ہو گیا ہوں۔ جس ہسپتال میں فرائض انجام دے رہا تھا وہاں کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ چند دنوں کے لیے گھر میں آئسولیٹ ہو جاؤ۔ مقامی ویب نیوز میں ڈاکٹر حسن کی رویداد کے حوالے سے لکھا گیا کہ جرمنی کے جس ہسپتال میں وہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے وہاں ڈائریکٹر نے کہا کہ چند دن قبل جس مریضہ کا معائنہ کیا تھا اس میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور اس لیے احتیاط کے طور پر چند دنوں کے لیے گھر میں آئسولیٹ ہو جائیں۔ ڈاکٹر حسن کا کہنا تھا کہ ابتدا میں مجھ میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، بس معمولی سا سر میں درد تھا اور سانس لینے میں قدرے دشواری ہوئی، تھوڑا سا بخار بھی محسوس ہوا، مگر وہ دوائی لینے سے صحیح ہو گیا تھا۔ میڈیکل ڈائریکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے کمرے تک محدود ہو گیا اور اہلیہ کو اپنے بارے میں مطلع کر دیا، جنہوں نے بہت تعاون کیا۔ سارا دن کمرے میں ہی گزارتا تھا، جب بھی کمرے سے باہر جاتا ماسک اور دستانے استعمال کرتا۔ ڈاکٹر حسن نے مزید کہا کہ اہلیہ نے ایک بہادر خاتون کا ثبوت دیا، میرے کپڑے علیحدہ دھوتی اور گھر کے دن میں 3 بار جراثیم کش ادویات سے صاف کرتی، جبکہ آنے والے سامان کو بھی سینیٹائز کرنے کے بعد استعمال میں لاتی۔ سعودی عرب میں والدین کو اس لیے خبر نہیں کی کہ وہ اتنی دور ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ آئسولیشن کی مدت گزارنے کے بعد میرا ٹیسٹ کیا گیا جس کا نتیجہ منفی آنے پر ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے مجھے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر حمل نے کورونا کے حوالے سے ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمت اور استقامت کے ساتھ اس مرض کا مقابلہ کرنا چاہیے، گھبرانے یا پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بس وزارت صحت کی طرف سے ہدایات پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تاکہ اس وبائی مرض سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکیں۔ سعودی عرب میں ٹچ فری شاپنگ کا رجحان بڑھ گیا۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر سعودی عرب میں خریداری کے بعد ادائیگی کا نیا طریقہ کامیابی سے رائج ہو رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہاں خریداروں نے اپنے طور زندگی میں بہت سی عادات میں تبدیلیوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ مارکیٹوں سے خریداری کے بعد نقد ادائیگی کی بجائے بینک کارڈ سے ٹچ سسٹم سے پیمنٹ کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ فائنینشیل سروسز کمپنی ماسٹر کارڈ کے سروے کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خریداری کے بعد ادائیگی کے اس بہترین حفاظتی ٹیکنالوجی کے طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے۔
سروے کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 65% سعودی صارفین روزمرہ کی خریداری کے بعد ادائیگی کے اس محفوظ، تیز رفتار اور صاف ستھرے ٹچ فری طریقے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ 81% صارفین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سعودی عرب میں آن لائن خریداری کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور اب ہم خریداری کے لیے اس طریقہ کار کو جاری رکھیں گے۔ ماسٹر کارڈ برائے سعودی عرب بحرین کے جنرل مینیجر جے کے خلیل نے بتایا کہ ہمارے ادائیگی کے اس طریقہ کار کی پیشکش سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما کی جانب سے مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے۔ تمام مقامی بینکوں کو ادائیگی کے لیے بلا معاوضہ خدمات پیش کرنے اور ادائیگی کی حد میں اضافے کا فیصلہ مقامی معیشت کے ساتھ اس کا پختہ عزم ظاہر کرتا ہے۔ کرونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کا ایڈز سے کوئی تعلق نہیں، دونوں امراض ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جمعے کو وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا کے نئے منظرنامے کے متعلق پریس کانفرنس سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا کرونا وائرس اور ایڈز بیماریوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ العبد العالی نے واضح کیا کہ جو لوگ ایڈز اور کرونا کے درمیان تعلق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ آج تک نئے کرونا وائرس کا کوئی معتبر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش زور و شور سے جاری ہے، لیکن ابھی تک کہیں بھی کسی نے بھی اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا کہ افواہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اس سے لوگوں میں ناحق تشویش پھیل رہی ہے اور خوف بڑھ رہا ہے۔ ورکرز کی بھرمار سے خوفزدہ فیکٹری مالکان کیا کریں؟ سعودی وزارت صنعت و معدنیات بندر الخریف نے ورکرز کی بھرمار سے خوفزدہ فیکٹریوں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ مسائل کے حل اور متبادل طور پر طریقوں کے لیے وزارت سے رابطے کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر صنعت کرونا وبا کے بحران سے پیدا ہونے والے مسائل پر مشرقی ریجن کے ایوان تجارت کے متحد صنعتی توانائی کمیٹی کے ارکان سے آن لائن بات چیت کر رہے ہیں۔ الخریف نے کہا کہ کرونا کے بحران سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنا ہوگا، مسائل کا تعین کر کے ان کے حل کو طے کرنا ہوگا۔ وزیر صنعت نے تسلیم کیا کہ بحران کی مار بعض صنعتی و تجارتی منصوبوں کے لیے کڑی ثابت ہوگی، لیکن اس بحران سے کئی اداروں کو فائدہ بھی ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام کمپنیوں اور فیکٹریوں کو سرکاری ریلیف فنڈ سے استفادے کا حق ہے۔ وزیر صنعت کا کہنا تھا کہ فروغ صنعت فنڈ کو بحران سے زیادہ متاثر فیکٹریوں کے لیے اسپیشل فنڈ فراہم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحران سے متاثرہ کمپنیاں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے امداد کی درخواست پیش کریں۔ الخریف نے بتایا کہ 1300 مصنوعات کی کسٹم ڈیوٹی معاف کر دی جائے گی، جبکہ عید کے دنوں میں غذائی اشیاء تیار کرنے والی فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔